اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جادو کے حوالے سے جادو کے توڑ اور ان سے بچاؤ اور واپس جادوگر پہ لوٹانے کے لیے مختلف اعمال ہم پیش کریں گے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے ایک نقش بتایا تھا۔ اب یہاں پر اگر آپ کہیں جادو کا شکار ہیں اور آپ جگہ جگہ علاج کروا چکے ہیں، کبھی آپ کو شفا ہو جاتی ہیں اور کبھی جو ہے نا آپ مایوس لوٹتے ہیں، اور پھر بھی جادوگر آپ پہ وار کر دیتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جادو کے نحوست سے مجھے شفا بھی ملے، میرے پیسے بھی خرچ نہ ہوں اور میں گھر بیٹھے اپنے جادو کا خود علاج کر سکوں، یا پھر کوئی ایسا عامل ہے جس کے پاس جادو کے توڑ کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے اور وہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہ دوستو، ہمارے کسی بھی عمل کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں۔ درمیان میں سے ویڈیو دیکھ کر کوئی بھی عمل آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اور آپ عملیات سے بدظن ہوں گے، تو اس لیے آپ ویڈیو مکمل دیکھا کریں۔ تو دوستو، آج کل دور ہی جادو کا ہے، ہر طرف جادوگر بیٹھے ہیں، 5,000 3,000 اور 10,000 لے کر کسی پر بھی جادو کر دیتے ہیں، اور ہماری کسی سے دشمنی بھی نہیں ہوتی۔ اگر تھوڑی سی کسی کو ہماری بات ناگوار لگے تو وہ یا تو ہم پہ رزق کی بندش کروا دیتے ہیں یا پھر ایسا جادو کروا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری اولاد ہی نہیں ہوتی، یا پھر ایسا جادو کر دیتے ہیں کہ ہم مختلف امراض کے شکار ہو جاتے ہیں، اور جادو قرآن پاک اور احادیث سے بھی ثابت ہیں۔ تو دوستو، اس سے بچاؤ اول تو یہ ہے کہ آپ نماز روزے کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، موبائل ایک جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر اس کی نووست بھی ہے۔ پہلے لوگ ہوتے تھے جب رات کو سوتے تھے آیت الکرسی، معوذتین اور یہ سارا کچھ پڑھ کے سو جاتے تھے۔ آج کل ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی سونے کے لیے لیٹتا ہے، کانوں میں ہینڈ فری لگا کے یا تو وہ فحش فلمیں دیکھتا ہے، یا پھر فیس بک پہ عجیب طرح کے ڈانس دیکھتا ہے، یا پھر انڈین یا پاکستانی سانگ سن کر وہ سو جاتا ہے۔ تو ایسے میں شیطان سے ہماری یاری بن جاتی ہے اور کوئی بھی شخص ہم پر بآسانی سے گندے اعمال کروا سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اعمال ہم پہ بہت جلد اثر کر لیتے ہیں، کیونکہ ہماری ایمان کی حرارت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اس عمل کو روک لے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، گناہ سے بچنے کی مکمل کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کا تابع بنا دیں، اور اس کے بعد اگر آپ پر جادو کا اثر ہے تو پہلے آپ خود علاج کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ عمل آپ صرف اپنے لیے کر سکتے ہیں، کوئی بھی بندہ صرف اپنے لیے کر سکتا ہے۔ ہاں، جو عاملین ہیں اور انہوں نے چلے کیے ہوئے ہیں، اپنے حصارات مکمل کر رکھے ہیں، تو وہ دوسرے مریضوں کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ یہ عمل صرف مریض اپنے لیے کر سکتا ہے۔ یہ ایک اور بات ہے کہ اگر مریض کی طبیعت زیادہ خراب ہو اور وہ خود نہیں کر سکتا، یا پھر وہ تعلیم یافتہ نہ ہو، تو وہ اس کا پھر قریبی رشتہ دار جو اس کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں بوجہ مجبوری کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح جادوگر آپ پہ وار کرے گا، اور جب آپ پہ وار کرے گا تو وہ جو جادو کا متاثرہ مریض ہے وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پھر آپ نہیں بچ سکیں گے۔
تو اس لیے کوشش کرے کہ ہر مریض اپنے لیے خود کرے. جو مریض نہیں کر سکتا وہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار جو اس کے ساتھ، جیسے بھائی، بیٹا، باپ، یہ کر سکتے ہیں. یہ اپنی بیٹی کے لیے، بہن کے لیے، بیوی کے لیے اور یا پھر اپنی ماں کے لیے کر سکتا ہے بوجہ مجبوری، ورنہ ہر حالت میں مرد اور عورت نے یہ عمل خود کرنا ہوگا. اب یہ عمل کیا ہے اور کس طرح ہے، اس کی ترتیب میں بتا دیتا ہوں. آپ نے گول پلیٹیں لینی ہیں جو عام مارکیٹ میں مل جاتی ہیں، چینی کے پلیٹیں ہوتی ہیں، لیکن اکثر پلیٹوں پر جو درمیان میں حصہ ہوتا ہے اس پر پھول بنے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے ایسی سفید پلیٹیں لینی ہیں جس کے جس کے اوپر پھول نہ بنے ہوئے ہوں، نقش و نگار اس پہ نہ ہو، بالکل سفید ہوں. اور یہ مارکیٹ میں یہ پلیٹیں عام مل جاتی ہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس کا دخل جادو کے توڑ میں بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ہر شہر میں بآسانی مل جاتی ہیں. اب اس پلیٹ میں آپ نے آپ زعفران نہیں لے سکتے تو ہلدی سے لکھ لیں، آپ اس سے بھی نہیں لکھ سکتے تو کالی سیاہی سے لکھیں. لکھنا آپ نے یہ ہے کہ جیسے یہ پلیٹ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں سے آپ نے بسم اللہ شریف لکھ کے ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے قل اعوذ برب الفلق ٹھیک ہے، یہ پورا آپ نے لکھنا ہے. میں نے تو یہاں تک، کیونکہ ویڈیو طویل ہو جائے گی تو آپ کی سہولت کے لیے میں نے یہاں تک لکھ دیا قل اعوذ برب الفلق، مطلب سورہ فلق. اب اس کے نیچے سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یہ والی سورت آپ نے پوری لکھنی ہوگی. ٹھیک ہے، اب اس کے نیچے یہ دعا آپ نے لکھنی ہے، اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر عین لامت ومن شر عین جمیع المخلوقات والآفات والبلیات. اچھا، اس دعا کو لکھتے وقت یا دونوں صورتوں کو لکھتے وقت آپ اس پر اعراب نہ ڈالیں، مطلب آپ نے زبر زیر پیش اس پر نہیں لگانا، نہ دعا پہ اور نہ دونوں صورتوں پہ، نہ بسم اللہ شریف پہ. آپ نے ویسے ہی لکھ دینا ہے. اس طرح کی آپ نے 7 پلیٹیں لکھنی ہوں گی. ٹھیک ہے، کتنی 7 پلیٹیں لکھنی ہوں گی. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ لوبان، ٹھیک ہے، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد بھی رہے. لوبان یہ کسی بھی پنسار سٹور سے آپ 50 روپے کا لے لیں. جب آپ ساری پلیٹیں لکھ چکیں تو کوئلوں کی آگ بنا کر اب اس پہ تھوڑا سا لوبان ڈال دے اور یہ پلیٹ الٹ اس پر، یعنی جو دھواں اٹھتا ہو اس پہ آپ نے پکڑنا ہے تاکہ اس کا دھواں اس کو لگ جائے.
یہ ضروری عمل ہے، یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ اس کا دھواں، لوبان کا دھواں، جب آپ یہ اس طرح ڈالیں گے اس پہ، انگاروں پہ، تو اس سے جو دھواں اٹھے گا وہ آپ نے پلیٹ الٹ کر کے، تاکہ دھواں ان آیات کو لگ جائے، اس طریقے سے توڑا توڑا ڈال کے ساتوں پلیٹ آپ نے اس پہ پکڑنی ہے۔ اب ایک پلیٹ آپ نے اس میں پانی ڈال کے اچھی طرح لکھائی مٹھا کے، مکمل پلیٹ بھر کے، وہ آپ نے کسی ایسی چیز میں ڈالنی ہے پانی جو کم از کم اس میں 3 لیٹر پانی آتا ہو۔ اس میں پہلے یہ پانی ڈال دیں، اوپر سے اس کو بھر دیں، مطلب 3 لیٹر پانی ہونا چاہیے۔ اب یہ پانی آپ نے مریض کو صرف رات پلانا ہے، دن کو آپ نہیں پلا سکتے۔ دوسری بات اس میں یہ کہ اس سے پانی لے کر 2 گلاس پانی لے کر اس میں اور پانی ملا دیں۔ اب اس کی آپ نے چھڑکاؤ کرنی ہے، لیکن چند جگہ پہ آپ اس کی چھڑکاؤ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کا چھڑکاؤ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے؟ جیسے ہمارا گھر ایسے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے اور یہاں پر کمرے ہیں، تو آپ نے ان دیواروں کے ساتھ چھڑکاؤ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے سارے دیواریں، جتنی دیواریں ہیں اس کے بالکل قریب، تاکہ کسی کا پاؤں اس پر نہ پڑے۔ کمروں میں بھی ایسے کرنا ہے سارے، اور یہ پانی رات کو، پوری رات مریض کو پلانا ہے۔ جب بھی اس کی آنکھ کھلے آپ نے یہ پانی اس کو پلانا ہے، اور صبح کے وقت مریض کو غسل بھی اس کا کرانا ہے، ٹھیک ہے؟ صبح کے وقت مریض کو غسل بھی کرانا ہے۔ اب غسل کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا یہ طریقہ ہوگا کہ کسی کمرے میں بڑا سا ٹب یا تال رکھ دیں، اس سے تھوڑا سا پانی، 1 گلاس پانی لے کر، اور اس سے بھی پانی لے، یہ دوسرا پانی بھی ملا کر، مریض کو ایسی جگہ، ایسے کمرے میں جہاں پر لوگ نہ ہوں، تال یا ٹب رکھ کے اور اس کو غسل کرائیں، یعنی وہ اس سے نہالیں۔ جو پانی ٹب یا تال میں آ جائے اس کو آپ کمروں کی چھتوں پہ ڈال دیں، یا پھر کسی کیاری میں ڈال دیں، یا پھر پودوں کے تنوں میں ڈال دیں، مطلب محفوظ جگہ۔ یا پھر اگر کوئی جگہ نہیں ملتی ایسی، تو کوئی گڑھا کھود کے چھوٹا سا، اس میں یہ پانی ڈال کے وہ گڑھے کو پھر دبا دیں۔ تو یہ آپ نے اس پانی کا کرنا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ روزانہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اسی طریقے سے آپ نے 7 پلیٹیں استعمال کرنی ہیں۔ 7 پلیٹ استعمال کر لینے کے بعد، جو نیچے ویڈیو میں ڈسکرپشن میں آپ کو ایک اور ویڈیو کا لنک دیا گیا ہے، اس پر آپ نے جا کے دیکھنا ہے، وہ نقش لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دے۔ انشاءاللہ جادو بھی، جنات بھی، جس طرح کی مخلوقات ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور دوبارہ انشاءاللہ جب تک وہ تعویذ آپ کے گلے میں ہیں تا قیامت آپ پہ کوئی جادوگر وار نہیں کر سکے گا۔ دوستو، ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اس پر اچھے اچھے کمنٹس کریں، کیونکہ ہم ایک ایک عمل وہ چوز کرتے ہیں آپ کے لیے، تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ آپ عامل ہیں تو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اور اگر آپ عام آدمی ہیں، علاج کرنا چاہتے ہیں، تو اپنا علاج خود کریں، اور آپ کا علاج یقینی ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کا علاج بھی یقینی ہو، اس میں بھی کوئی آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس لیے آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائکس اور کمنٹ بھی کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی ہمارے چینل سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔